السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے۔ ہم نے دعا کا ٹاپک مکمل طور پر تقریباً پڑھ لیا تھا۔ دعا کا معنی و مفہوم، دعا کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں، دعا کے بارے میں حدیث طیبہ میں کیا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کے آداب اور مختصر سوالات یہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم ایکسرسائز میں اور چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلے ہے خالی جگہ پر۔ خالی جگہ پر بیٹا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ شارٹ کویشچن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لہٰذا جو آپ سٹیٹمنٹ لکھیں گے سٹیٹمنٹ صحیح طریقے سے لکھیے۔ دعا کے لفظی معنی نمبر 1 پکارنے کے ہیں۔ میں صرف آنسر لکھنے لگا ہوں، آپ نے جو ہے وہ اس کا سٹیٹمنٹ لکھ کر پھر یہ فل کر دینی ہے۔ ہر مشکل میں اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پورا لکھا کریں، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ نمبر 4 جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے، قبولیت کے ذریعے سے، دعا کو قبول کرنے کے اعتبار سے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو جواب دیتا ہے۔ اصل حاجت روا اور مشکل کشا، اصل حاجت روا اور مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مشکل کشا یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مشکل کو دور کرنا، مشکل کو ٹال دینا، سخت سے سخت حالات کو ختم کر کے آسانی میں بدل دینا۔ اب آگے ہے جی آبجیکٹیو۔ آبجیکٹیو میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ فل ان دا بلینکس اور آبجیکٹیو یا کالم جو ہیں یہ اس کو شارٹ کویشچن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ نے صحیح توجہ سے اسٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ دوسری لائن پر اس کا آنسر لکھا کریں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر آخرت میں کامیابی کے لیے کیا کرتے رہے؟ دعائیں مانگتے رہے، بے جوز دعائیں مانگتے رہے۔ اسٹیٹمنٹ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد آنسر جو ہے وہ اس طرح کلک کر کے لکھیں گے۔ قرآن مجید میں کن کی دعاؤں کا ذکر ہے؟ الف انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے، انبیاء کرام۔ نمبر 3 کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے؟ ہر قسم کے حالات میں، جیم جوز ہر قسم کے حالات میں، یعنی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم خوشی کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی کی حالت میں اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو نعمت، وہ دولت، وہ حسن و جمال، وہ صحت، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے رہیں گے، اس میں برکت ڈالتے رہیں گے۔ اور اگر انسان خوشی میں بھول جاتا ہے، صرف تکلیف میں یاد کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ در سے اٹھاتا نہیں ہے یا دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ احساس دلاتا ہے کہ اے بندے جب تو خوشی میں مجھے بھول جاتا ہے تو پھر یاد رکھ کے مشکل وقت بھی آتا ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر آسانی کے بعد پھر تکلیف جو ہے، یہ ایک نظام حیات چل رہا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کے حالات میں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عجیب قسم کی کیفیات سے دوچار ہے اور عجیب قسم کی ایک ہلڑ بازی مچی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے رسم و رواج میں۔ آپ دیکھ لیں، کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باقی سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، صرف ایک نماز اس کا وقت نہیں ملتا۔ کیا وجہ جی؟ وہ جی مہمان آ رہے ہیں، کوئی جی دعا کے لیے آ رہا ہے، کوئی جی عورتیں آ رہی ہیں، کچھ مرد آ رہے ہیں جی، وہ پھر کیا کریں گے؟ یعنی یہ ہمارا سوالیہ نشان ہوتا ہے ہمارا کہ ہم کیا کریں گے۔ اگر ہم ان مہمانوں کو بھی ساتھ نماز کے لیے اٹھا لے جائیں تو
کتنا بہتر ہوگا۔ یعنی خوشی کے لمحات میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ مثلاً شادی اتنا اہم ترین، یا بچے کا عقیقہ، یا بچے کے جو ہے وہ تکمیل کوئی ختم شریف، یا کوئی اس قسم کے معاملات ہوں، گھر میں اندر خوشی کے اندر محفل ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم باقی سب معاملات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ایک نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کیا ہے جی، وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے جی، وہ دوست اب آپ آ گئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو بیٹا یہ بات یاد رکھیں کہ دعا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اگر سکون میسر ہے، امن میسر ہے، صحت میسر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے اس میں برکت رہتی ہے۔ اور اگر مشکل حالات میں ہے تو ویسے تو ضرور جو ہے اس کے اندر دعا کی طرف رجوع کیا جائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو ہر قسم کے حالات میں دعا مانگنا ضروری ہے۔ لفظی اعتبار سے دعا کے مطلب کیا ہے؟ پکارنا بے جوش۔ نمبر 6، دعا مانگنے کے آداب میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے۔ جی بیٹا، یہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو صحیح توجہ سے سنا بھی ہوگا، صحیح توجہ سے آپ نے اسے لکھا بھی ہوگا۔ لکھنے کے بعد آپ گھر میں کسی کو دکھا دیں تاکہ جو ہے وہ آپ کی اصلاح ہو سکے اور آپ کو صحیح معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔